آپ حدیث پڑھتے ہیں تو امام حسین اس کی تشریح بن جاتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کی تفسیر بن جاتے ہیں، اس کی توضیح بن جاتے ہیں، اس کی تشریح بن جاتے ہیں۔ اپنے پروگرام میں ایک عظیم مذہبی اسکالر کو مدعو کیا ہے۔ عرصہ 14 سال سے درس نظامی میں بطور معلم اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، استاد العلماء ہیں اور مختلف چینلز پہ ان کے پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا طیب عالم مدنی صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سب سے پہلا میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سبحان اللہ۔ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، لفظ جو آیت کی ابتدا میں آیا وہ لفظ قل ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات قرآن پاک میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات و احکامات جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس امت کو عطا فرمائے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن آیات میں قل سے ابتدا ہوتی ہے، اور قل سے ابتدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں بھی قل سے ابتدا ہوئی کیونکہ فرمان تو رب کا ہے، بزبان مصطفیٰ قرآن پاک ہمیں سارا ہی پہنچا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اپنے پیارے حبیب کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں سب اہم ہیں، لیکن جو میرا حکم ہو اور میرے محبوب کی زبانی کہلوایا گیا ہو تو اس حکم کے اندر دو فرما برداریاں، دو اطاعتیں آ جاتی ہیں، بے شک ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کے رسول کی آ جاتی ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے امام احمد رضا کے بھائی حسن رضا خان صاحب نے خوب ارشاد فرمایا کل کہہ کر بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، کتنی ہے اللہ کو تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کل سے ابتدا ہوئی ہے تو اس میں کوئی اہم بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی مطالبہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی قسم کا اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ قرآن ملا ہے، عرفان ملا ہے، ایمان ملا ہے۔ پہلے گمراہی کا دور تھا، فتنہ فساد کا دور تھا، نفرتوں کا دور تھا، بے راہ روی کا دور تھا، قبیلے کی آپس میں لڑائیاں تھیں اور انسانیت تباہ ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایمان دیا، عرفان دی، ماں کی عزت بتائی، بیٹی کی عزت بتائی، باپ کی عزت بتائی، تمام مراتب، تمام تر چیزیں جو ہیں دنیا کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں محبوب آپ کے وسیلے سے ان کو ملی ہیں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو مطالبہ سوال کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، سبحان اللہ۔ مگر میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا۔ یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی کہلوایا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضور کے جتنے بھی قریبی ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چاہت مصطفیٰ بھی ہے اور چاہت خدا بھی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مرضی مصطفیٰ بھی ہے اور مرضی خدا بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، جن کی محبت ہم پر لازم کر دی گئی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو علی و فاطمۃ و والداہما، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین ہیں، ان کی محبت تمہارے لیے لازم کر دی گئی۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے لیے ایک ایمان کا حصہ ہے، ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بھی الفت اور محبت رکھتا ہے اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ آپ کے اہل بیت اطہار سے بھی اسی طرح محبت رکھے۔ علامہ صاحب اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु औलाद फ़ातिमा औलाद अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद में से वो दिल नशीन गुलदस्ते हैं कि जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते। बेशक बेशक। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हज़रत उम्मे फ़ज़ल एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी रईतु हिल्मन मुनकर लैला, या रसूल अल्लाह रात मैंने एक ख्वाब देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा हुआ, वो क्या है? क़ालत इन्नहु शदीदुन, कहने लगी वो तो बहुत सख्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसा भी है आप बयान कीजिए। कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने देखा कि काना क़ितातुम मिन जसदिका क़तअत व वदअत फ़ी हुजरी, मैंने देखा कि आपके जिस्म का कोई टुकड़ा काटा गया और मेरी गोद में रखा गया। हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने जब ये बात बयान की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपने जो ख्वाब देखा है ये खैर का ख्वाब है, अच्छा ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर बेटे की विलादत होगी और वो बेटा तेरी गोद में रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए ख्वाब में क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक हिस्सा अलहदा किया गया और उनकी गोद में रखा गया। माशाअल्लाह। उम्मे फ़ज़ल ने ये ख्वाब देखा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो उसकी ताबीर बयान फरमाई कि फ़ातिमा के यहाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ बेटा पैदा होगा और वो इनकी गोद में रखा जाएगा। अब देखिए कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिस्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जसद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी नूरानियत, जितनी जहतें, जितने अखलाक, जितनी सूरतें आपको कुरान और हदीस में नज़र आती हैं वही तमाम जहतें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के अंदर नज़र आती हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। चाहे वो हक बयानी के एतबार से हो, चाहे वो अखलाक के एतबार से हो, चाहे वो मिलनसारी के एतबार से हो, चाहे वो सिला रहमी के एतबार से हो, चाहे वो सदाकत के एतबार से हो, चाहे वो अमानत के एतबार से हो, किसी भी लिहाज से आप जब सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करते हैं और जब आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला करते हैं तो यूँ नज़र आता है कि जैसे आप हदीस पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन उसकी तशरीह बन जाते हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उसकी तफसीर बन जाते हैं, उसकी तौज़ीह बन जाते हैं, उसकी तशरीह बन जाते हैं। क्यों कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जिगर के टुकड़े और सारी आदात और अतवार आपके साथ मैच कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कि इनका चलना भी हुजूर जैसा था, सुभान अल्लाह, इनका उठना भी हुजूर जैसा था, सुभान अल्लाह, इनका देखना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुभान अल्लाह, सुभान। तो यही आगे उनकी औलाद को भी नसीब हुई कि वो हुजूर के जिगर बने, वो हुजूर के ऐसे नवासे बने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा हुसैन अहब्ब अल्लाह, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और मोहब्बत इनसे इस कदर थी तो तमाम तर सीरत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने देखी, सुनी और अपनी वालिदा मोहतरमा और मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तरबियत थी उन तमाम तरबियतों का, तमाम सीरतों का नज़ारा अगर देखना हो तो इमाम हुसैन की सीरत के अंदर नज़र आता है। माशाअल्लाह। बेशक बेशक। इसी तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पैदा हुए, चूँकि पैदाइश में सीरत के मामलात में आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। माशाअल्लाह। ये नहीं फरमाया कि मुझे मेरा नवासा दिखाओ, ये नहीं फरमाया कि अली अपना बेटा दिखाओ, फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ। सुभान अल्लाह। और पूछा कि इसका नाम क्या रखा है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैंने इसका नाम हुसैन रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब पैदा हुए तो नाम भी देखें कितने मुक़द्दर वाले हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से रखा गया। और फिर रिवायत में आता है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान से अज़्ज़ना फ़ी उज़ुनैहि, इमाम हुसैन के कानों में अजान दी। अल्लाह। अब जिनके कानों में अजान मुस्तफ़ा गूंजी हो, आप उनकी नमाज की मोहब्बत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। उनकी नमाज से जो उल्फत होगी उसका आलम क्या होगा? इमाम हुसैन की सीरत का अगर आपने ये पहलू देखना हो कि आपकी नमाज से उल्फत कैसी थी, आपकी नमाज से मोहब्बत कैसी थी और क्यों थी, इसकी वजह यही है कि आपके कानों में अजान मुस्तफ़ा गूंजी थी और कितनी मुबारक ज़ुबान से अजान दी गई
کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، ہوا ہائے ہائے، ایسی مبارک زبان سے اس مبارک کانوں میں اللہ کی توحید، نبی کی رسالت جب گونجتی ہے تو پھر اس اذان مصطفیٰ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کی نماز سے الفت اور محبت بڑی انوکھی ہو جاتی ہے۔ اگر اس اذان کا اثر دیکھنا ہو تو پھر امام حسین کی سیرت میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین ہے، ریت ہے، اور برشیاں ہیں اور کھنجر ہیں اور تلواریں ہیں اور تیروں کی برمار ہے، اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کی آواز سنی تو وہ الفت، وہ محبت جو اذان مصطفیٰ سے جاگی تھی، پیدا ہوئی تھی، اتنے کٹھن وقت میں بھی نماز یاد آ گئی اور نماز کو قضا نہ ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اعلیٰ سیرت تھی، یہ اعلیٰ نمونہ تھا سیرت کا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں برشیوں اور کھنجروں کے سائے تلے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی، اور امام حسین نے ہمیں یہ بتایا میرے نانا کے امتیوں، دیکھو میں حسین ہو کر بھی اس تپتے ہوئے صحرا میں اتنی صحبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ اکبر، یہ ایسی انوکھی سیرت تھی، اتنی اعلیٰ سیرت تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا تو اپنا لعاب دہن امام حسین کو گھٹی کے طور پر دیا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جس کی اتنی عظمت اور شان ہے کہ حضرت عقلی بن حبیب کے کنواں، جو کڑوا کنواں ہے، وہاں پڑتا ہے تو وہ سارے مدینے سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیبر کے مقام پر آنکھیں دکھتی ہیں، تکلیف میں ہوتی ہیں، لعاب دہن لگتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جب ایک صحابی رسول کے والد جو ہے وہ آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ لعاب دہن لگتا ہے تو ان کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لعاب دہن کی برکت جب امام حسین کو نصیب ہوئی تو پھر کیسی نصیب ہوئی کہ امام حسین کی زبان سے جب بھی نکلا تو ہمیشہ حق نکلا، حق نکلا، جب بھی نکلا ہمیشہ سچ نکلا۔ امام حسین کی زبان مبارک سے جب بھی بات ہوئی تو صلہ رحمی کی ہوئی، محبت کی ہوئی، چاہت کی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھی بات ہوئی امام حسین نے محبت کی بات کی۔ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں آپ کے محافظین میں کھڑے ہوتے ہیں اور حق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے خلفائے راشدین کے لیے ہمتن جو ہے وہاں پیش رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی آذان کا اثر ہے، یہ حضور کے لعاب دہن کا اثر ہے کہ حق کے ساتھ ہمیشہ چلے، حق بیانی کی۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت امام حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7واں روز آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز امام حسین کا نام سماہ حسینہ، ان کا نام حسین رکھا، اور فرمایا ان کے سر کے بال جو ہیں وہ حل کیے جائیں، اور سر کے بال کا حل کیا گیا، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا 7ویں روز ہی عقیقہ فرمایا۔ تو یہ امام حسین کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جب بچوں کی ولادت ہو تو 7ویں روز تک ان کا نام بھی رکھا جائے اور ان کا عقیقہ بھی کیا جائے، اور ان کے بالوں کا حل کر کے جتنی استطاعت ہو اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اس سے بچوں سے بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں اور مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت یہ ہے کہ آپ اس موسم میں جس بہار میں پیدا ہوئے، جس حمل سے پیدا ہوئے، وہ صرف 6 ماہ کا تھا، اور عمومی طور پر سائنسدان، اطباء، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اتنے کم قلیل عرصے والا جو پیدائشی بچہ ہوتا ہے وہ موسم کی صحبتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر گرمی میں پیدا ہو تو گرمی کی وجہ سے وہ جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر سردی میں پیدا ہوا تو یہ سردی کی جو برودت ہے اس کی وجہ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے موسم کی تمام تر صحبتوں کو برداشت کیا، اور آپ نے بتایا کہ میری پیدائش بھی انوکھی ہے اور میری شہادت بھی انوکھی ہے، اور ایسے پیدا ہوئے کہ زندگی ایسی بن گئی جو جاوید زندگی تھی کہ دنیا میں امام حسین جس دن سے پیدا ہوئے آج تک زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہیں کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی عطا فرمائی۔ سیرت کے حوالے سے میں یہاں پر ایک بڑی انوکھی بات آپ کی بیان کرنا چاہوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو چند غربا لوگ، غریب لوگ
جو ہے وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا حضور آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ میں کھانا گھر سے کھا کر آیا تھا، لیکن آپ لوگوں کی دل جوئی کے لیے میں نے تمہارے ساتھ کھانا کھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اعلیٰ سیرت ہے، اعلیٰ سیرت کا پہلو ہے کہ آج جس کے پاس ذرا سی دولت آ جائے، ذرا سا حسب اور جناب والا کوئی شہرت آ جائے، کوئی عہدہ آ جائے، تو وہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ایون یہ کہ ان کے ساتھ سلام دینا پسند نہیں کرتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے امام حسین کی سیرت دیکھیں کہ کتنی اعلیٰ سیرت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غرباء کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھے تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے، دلجوئی ہو جائے۔ اور یہ ایک دل میں ایک تکبر کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بندہ غرباء کے ساتھ کھائے پیے، سبحان اللہ، بے شک غرباء کے ساتھ اٹھا بیٹھے، تو بندے سے جو تکبر کی کیفیت ہے وہ دور ہو جاتی ہے، بندہ اپنی حیثیت میں رہتا ہے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ جب کسی کی اصلاح فرماتے تھے نا، اتنا اچھا انداز آپ کی اصلاح کا ہوتا تھا کہ سامنے والے پہ وہ اصلاح اثر کر جاتی ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں یا بڑا کوئی جب اصلاح کرتا ہے تو ڈانٹ دیتا ہے یا دوسروں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے بندہ وہ آگے والا اصلاح قبول نہیں کرتا، حالانکہ بات اچھی ہوتی ہے لیکن انداز اچھا نہیں ہوتا، انداز اچھا نہیں ہوتا، طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وضو فرما رہے تھے، سامنے ایک بزرگ وضو فرما رہے تھے، تو وہ وضو غلط کر رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو آپ ان کو ٹوک دیتے کہ آپ کیسے وضو کر رہے ہیں، آپ کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، لیکن آپ نے کتنے اچھے انداز سے ان کی اصلاح کی۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگو اگر آپ تھوڑی دیر رکیں اور مجھے دیکھیں کہ میں کیسے وضو کرتا ہوں، میری اصلاح کریں، ہاں مجھے دیکھیں میں کیسے وضو کرتا ہوں، اگر میری کوئی غلطی دیکھے تو میری اصلاح کریں۔ جی، تو وہ بزرگ رک گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وضو کرنے لگے۔ آپ جب وضو کیا تو آپ نے چونکہ درست وضو کیا، چونکہ ان کا غلط تھا تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ نہیں شہزادے صاحبزادے تمہارا وضو بہت اچھا ہے، بلکہ میرا وضو اچھا نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے سکھا دیا کہ وضو کیسے کرنا۔ یہ انداز ہے اصلاح کا، یہ سیرت کا انداز ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کی اتنی اعلیٰ سیرت ہے۔ آپ کے ماننے والوں کو اگر ان سے محبت رکھنے والے ہیں تو امام حسین کی سیرت کو بھی فالو کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب چونکہ ہمارا یہ پروگرام کربلا کے حوالے سے ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے کربلا میں گئے، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور میں ایک بڑی بات حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس حدیث کی تشریح آپ کو امام حسین کی سیرت سے نظر آئے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، حامل الحسین علی عاتقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ یہاں اس روایت کو جب آپ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رہتے تھے تو ایک طرف حضرت حسین کو کندھے پہ اٹھاتے، ایک طرف حضرت حسن کو کندھے پہ اٹھاتے، اور جب یہ نظارہ مدینے کے لوگ دیکھتے تو وجد میں آ جاتے کہ کتنی خوش نصیب ہیں یہ ہستیاں، کتنی مبارک ہستیاں ہیں کہ دوش مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر بیٹھے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا نظارہ بھی کرتے تھے کہ یہ جو کندھے پہ جب بھی بندہ بیٹھتا ہے، بچے کو بٹھاتے ہیں تو جو پاؤں ہیں وہ کہاں آتے ہیں؟ سینے پر آتے ہیں، سینے پر آتے ہیں۔ اسی طرح کندھے پہ سواری ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ احادیث کی اگر آپ تشریح دیکھنا چاہیں، تفسیر دیکھنا چاہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یوں پتہ چلتا ہے کہ جن کی کرسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک ہوں، اور جن کو دنیا کی سب سے افضل ترین اعلیٰ ترین بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہو، ان کو دنیاوی کرسی کا کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ ان کو دنیا کے اقتدار کا کیا لالچ ہوگا؟ زبردست، کہ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کون سا عہدہ، کون سا منصب، کون سی کرسی، کون سا اقتدار ہو سکتا ہے کہ جو دوش مصطفیٰ پر سواری کرے، جو دوش مصطفیٰ پر بیٹھے۔ تو یہ بات کہنا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اقتدار کے لیے گئے تھے، اگر آپ اقتدار کے لیے یا کرسی کے لیے جاتے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ تو مدینے میں اعلان کرتے بالکل کہ میں خلیفہ ہوں، میں حکمران ہوں۔ کون تھا جس نے انکار کرنا تھا؟ کون تھا ایسا کہ جس نے آپ کو سامنے آنا تھا؟
بلکہ آپ تو وہاں پر حق اور باطل کا فرق بتانے کے لیے گئے تھے کہ میں حق پر ہوں اور باطل کا عمل یہ ہے. اور وہ کربلا کا پورا واقعہ ہمیں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ امام حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی امام حسین کا نام باقی ہے. حالانکہ آپ نے کرسی نہیں لی, اقتدار نہیں لیا, اس کے باوجود بھی آپ کی شہادت نے دین کو احیا یوں بخشا کہ آج آپ کی شہادت ہونے کے باوجود بھی آپ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں. اللہ شہادت کے باوجود بھی آپ کا نام بھی زندہ ہے, آپ کا کام بھی زندہ ہے اور آپ کی ذات بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. لیکن دوسری طرف صاحب کرسی, صاحب اقتدار, نہ ان کا نام رہا, نہ ان کا کام رہا, نہ ان کی شہرت رہی, نہ ان کی کرسی رہی, نہ ان کا اقتدار رہا, اور وہ بالکل مٹ گئے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی حکومت عطا فرمائی, اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کیوں اختیار کی, رخصت کیوں اختیار نہ کی؟ سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو عظیمت اور رخصت کی تعریف سمجھانا چاہوں گا. ایک مثال سے میں اس کی جو ہے نا وہ تعریف آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. جیسا کہ ہم سب پر روزے فرض ہیں, لیکن آپ جب سفر شرعی کرتے ہیں تو پھر روزے کی رخصت ہو جاتی ہے کہ ابھی آپ روزہ سفر میں نہ رکھیں, بعد میں قضا کر لیں. یہ رخصت ہے, حالانکہ فرض روزہ ہے, لیکن جب سفر میں جاتے ہیں تو آپ کو رخصت مل جاتی ہے. یا آپ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو رخصت مل جاتی ہے کہ آپ بعد میں قضا کر لیں. لیکن کوئی آدمی سفر میں بھی جائے اور روزہ بھی رکھ لے تو یہ عظیمت ہے. عظیمت ہے. اسی طرح بیمار ہو, روزہ بھی رکھ لے تو یہ عظیمت کو اختیار جس طرح رخصت سے آپ چھٹی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کام سے آپ کو چھٹی مل گئی, اور عظیمت سے آپ عزم اور استقلال پہ اگر بالکل اس میں آپ جو ہے یعنی اپنے لیے آپ صحبت برداشت کر کے وہ عمل کر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ رخصت چاہتے تو یوں ہو سکتا تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے, آپ کا کنبہ بھی بچ جاتا, آپ کی جان بھی بچ جاتی, آپ کا سارا جو ہے وہ سسٹم بھی موجود رہتا. آپ چاہتے تو رخصت پر عمل کر سکتے تھے, کیونکہ دین اسلام میں ہر معاملے کے اندر رخصت رکھی گئی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی آتا ہے اور کافر آ کر مسلمان کے گلے پر چھری رکھتا ہے یا گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ کلمے کا انکار کر دیں, تو دین نے اس کو رخصت دی ہے کہ جان کو بچانے کے لیے وہ ایسا کہہ سکتا ہے. لیکن عظیمت یہ ہے, افضل یہ ہے کہ وہ یوں نہ کرے, جان قربان کر دے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو رخصت لے سکتے تھے, وقتی طور پر آپ بیعت کر کے یا صلح کر کے واپس مدینے میں آ سکتے تھے اور بعد میں آ کے اس کو توڑ بھی سکتے تھے. لیکن یہ آپ کا عمل رہتی دنیا تک باقی نہیں رہنا تھا. عظیمت جو آپ نے اختیار کی اس لیے کہ عظیمت سے جو ہے وہ دین کی احیا ہوئی, وہ دین کی بقا ہوئی. آپ چاہتے تو چند جب آپ کے رفقا شہید ہوئے تو آپ واپسی کا سفر لے لیتے, یا آپ صلح کی کوئی بات کر لیتے, یا بیعت کی کوئی بات کر لیتے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے میں ذرا سا بھی تذبذب نہیں آیا, ذرا سی بھی تھرتھراہٹ نہیں آئی, ذرا سے بھی آپ کے پاؤں کانپے نہیں, حالانکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی لاشیں گرے. ایون یہ کہ آپ کے جوان سال بیٹے حضرت سیدنا اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی کے عالم میں آپ کے سامنے شہادت ہوئی. اللہ اکبر, اللہ. حتیٰ کہ آپ کے ننھے منھے صاحبزادے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. آپ چاہتے تو ان شہادتوں کے باوجود بھی آپ واپس پلٹ سکتے تھے, آپ صلح کر سکتے تھے, آپ رخصت لے سکتے تھے, آپ بیعت کر سکتے تھے. لیکن یہ امام حسین کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین اس گھر سے ہیں کہ جن کے والد کا عمل یہ ہے کہ وہ شیر خدا ہیں. وہ خیبر کا تختہ اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں اس گھر کا چشم چراغ ہوں کہ جہاں پر میرے نانا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کہ جہاں پر آپ کے چچا آپ کے پاس آئے تھے, ابو طالب کہنے لگے کہ یہ لوگ تمہیں شہید کر دیں گے, یہ لوگ مار دیں گے, قتل کر دیں گے, آپ یہ تبلیغ چھوڑ دیں. تو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر یہ سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے
تب بھی میں اسے بات نہیں آؤں گا. آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا گھرانہ یہ عظیمت والا گھرانہ ہے, ہم رخصتیں اپنانے والے نہیں, ہم عظیمت اپنانے والے ہیں, کیونکہ عظیمت سے دین کی بقا ہے, دین کی حیا ہے. ہمارا سب کچھ لٹ کر اگر دین باقی رہتا ہے تو ہم دین کو چاہت دیں گے, ہم اپنے نانا کے دین کی سر بلندی کے لیے عظیمت کا راستہ اختیار کریں گے, ہم رخصت کو چھوڑ دیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کنبہ لٹایا اور خود بھی شہادت کا جام پیا, اس لیے تاکہ دین کی بقا رہے. علامہ صاحب آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ واقعہ کربلا سے اور سیرت حسین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا امام حسین کی سیرت اور درس کربلا ہمارے لیے یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باطل کے آگے جھکے نہیں اور حق پر قائم رہے کہ آپ چاہے کتنی بھی صحبتوں کا شکار ہو جائیں, کتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں, جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر مصیبتوں پریشانیوں کے پہاڑ توڑے گئے لیکن آپ حق پر قائم رہے اور باطل کے سامنے جھکے نہیں. یہ سب سے پہلا درس, پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں, اگر آپ صاحب ایمان ہیں, اگر آپ حسینیت کے علم بردار ہیں, تو آپ کے اندر یہ جرت اور ہمت ہونی چاہیے کہ آپ حق کے علم بردار بنیں, آپ حق پر قائم رہیں اور حق پر ڈٹ جائیں, کبھی باطل کی فریق کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. دوسرا جو ہمیں پیغام اور درس امام حسین کی سیرت اور کربلا کے اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان و عظمت ہے. آپ نواسہ رسول ہیں, چاہت رسول ہیں, مراد رسول ہیں, جگر گوشہ رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ مبارک سے چوما کرتے تھے, بوسہ لیا کرتے تھے, آپ کے گلے مبارک سے بوسہ لیا کرتے تھے اور خود فرماتے تھے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ. اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بھی جب آپ کے سامنے آپ کے جوان سال بیٹے کی شہادت ہوئی, آپ کے ننھے منھے علی اصغر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. سبحان اللہ. اتنی اہم شخصیات اور اتنے قریب کے تعلقات والے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ظاہر ہے صدمے سے بندہ بے حال ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات بے صبری کے عالم میں بندہ منہ سے کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے. ایسا ہی اللہ اکبر. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیے کہ آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ اے میری نانا کی امت, کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے, کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ آ جائے, لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑنا. ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ جہاں پر بچے فوت ہو جائیں, جوان سال کوئی فوتگی ہو جائے, تو عمومی طور پر دیکھا گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ عورتیں جو ہیں نا اپنے منہ سے ناشکری کے الفاظ کہہ دیتی ہیں, یہاں تک کہ معاذ اللہ کوئی کفریہ بات تک بھی کہہ دیتی ہیں کہ یا اللہ اس نے تیرا کیا بگاڑا تھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, اس طرح کی بات بھی کہہ دیتی ہیں. تو امام حسین کی اعلیٰ سیرت درس کربلا ہمارے لیے یہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو موت بھی دینی ہے, وہ موت کا تعین اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. تو لہٰذا ایسا کوئی واقعہ ہو, کوئی پریشانی آئے, تو اس عالم میں امام حسین کی پریشانی, امام حسین کے غم کو دیکھ لیا جائے اور آپ کے صبر کو دیکھ لیا جائے, تو پھر ہمیں بھی اس واقعے میں, اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا. اسی طرح اگلا درس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے, یہ ہے کہ آپ نماز کے بڑے پابند تھے, نماز کی بڑی چاہت رکھتے تھے. بے شک یہی وجہ ہے کہ جب یہ حملہ آور ہوئے امام حسین پر, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا, اور ان کا مقابلہ کون کر سکتا تھا, ان کی تلوار کے آگے کون ڈٹ سکتا تھا, کس کی ہمت تھی کہ جو ان کے سامنے آتا. لیکن امام حسین کی تلوار کو اگر روکا تو وہ کس نے روکا, امام حسین کو اگر مجبور کیا تو کس نے کیا, جب اذان کی آواز آئی تو نماز نے, اللہ کی بارگاہ میں سجدے نے ان کو روک لیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی نماز ادا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس امت مصطفیٰ کو یہ درس دیا کہ اے میرے نانا کی امت, دیکھ لو میرے نانا فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو میں نے اپنے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوں, آخری وقت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے کر اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی امام حسین سے الفت اور محبت کرتے ہیں تو ان کی اس لا زوال قربانی سے یہ حاصل ہونے والا درس ہم بھی نماز کی پابندی کریں, نماز سے الفت کریں, نماز سے محبت کریں, اور اس نماز کو اپنی عادات و اطوار میں شامل کر لیں.
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس درس کربلا جو ہم نے بیان کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر.